گفتگو کا سلیقہ فن گفتگو اور اس کے اصول تعارف ابلاغی مہارت فن گفتگو ایک ایسی صلاحیت ہے جو انسانی زندگی میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مہارت ہمیں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے، ان کے خیالات کو سمجھنے اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ بہتر گفتگو کی مہارت انسان کی زندگی میں کئی اہم فوائد فراہم کرتی ہے۔ یہ مہارت نہ صرف ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کا زینہ بنتی ہے بلکہ سماجی روابط کو مضبوط بنانے اور مسائل کو حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ہم کچھ اہم فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ بہتر تعلقات گفتگو کی دوسروں کے ساتھ مضبوط اور مثبت تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ مؤثر طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں تو لوگ آپ کے خیالات اور احساسات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، جس سے باہمی احترام اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسائل کا حل اچھی گفتگو کی مہارت مسائل کے حل میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو بہتر گفتگو کے ذریعے آپ اپنے نقطہ نظر کو بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں اور دوسروں کے خیالات کو سمجھ کر مناسب حل تلاش کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ ترقی پیشہ ورانہ زندگی میں گفتگو کی مہارت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اچھی کمیونیکیشن سکلز یعنی اچھی گفتگو کے حامل افراد اپنی بات کو مؤثر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، جو کہ میٹنگز، پریزنٹیشنز اور مذاکرات میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتماد میں اضافہ بہتر گفتگو کی مہارت آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے۔ جب آپ اپنی بات کو واضح اور مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں تو آپ میں خود اعتمادی آتی ہے، جو کہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھارتی ہے۔ سماجی تعلقات کی بہتری سماجی تقریبات اور اجتماعات میں اچھی گفتگو کی مہارت آپ کو لوگوں کے درمیان نمایاں بناتی ہے۔ آپ نئے دوست بنا سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو سمجھ کر ان کے مسائل حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تنقید کا سامنا اچھی گفتگو کی مہارت آپ کو تنقید کا سامنا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ آپ نرمی اور حکمت کے ساتھ دوسروں کی تنقید کو سن سکتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تنازعات کا حل گفتگو کی مہارت تنازعات کے حل میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ دونوں طرف کے نقطہ نظر کو سمجھ کر بات کرتے ہیں تو مسائل کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گفتگو کی صلاحیت نقطہ نظر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ بہتر گفتگو کی صلاحیت اپنے دوسروں کا نقطہ نظر خوش اسلوبی سے سننے کا موقع دیتی ہے۔ خلاصہ بہتر گفتگو کی مہارت زبانی ابلاغ کی مہارتیں زندگی کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر بناتی ہیں بلکہ سماجی تعلقات کو مضبوط کرنے اور مسائل کو حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی ابلاغ کی بہتر مہارتوں پر زور دیا گیا ہے، جس سے ہمیں نرمی، حکمت اور اخلاقیات کے ساتھ بات چیت کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے گفتگو ابلاغ کی مہارت اسلامی تعلیمات میں بھی ابلاغی مہارتوں کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں بہترین ابلاغ کے اصول اور طریقے ملتے ہیں جو ہمیں کامیاب اور مؤثر گفتگو کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ابلاغی مہارتوں کی اہمیت اسلام میں ابلاغی مہارت کی اہمیت کو بہت اہمیت سی گئی ہے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں کارآمد ہوتی ہے۔ اچھی گفتگو اور بہترین ابلاغ کی مہارت ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر روابط قائم کرنے، اختلافات کو حل کرنے اور سماجی مسائل کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ سورۃ البقرہ 83 یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے نرمی اور حسن سلوک سے بات کرنی چاہیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح مثال بیان کی؟ پاکیزہ بات کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ سورۃ ابراہیم 24 یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پاکیزہ بات کی مثال ایک مضبوط درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جو بلند ہے، یعنی اچھی گفتگو انسان کے اخلاق اور کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ احادیث سے اقتباسات رسول اللہ ان پر درود و سلام ہوں نے فرمایا، جس شخص کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک ہم کوئی اچھی بات نہ کہہ سکیں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اچھی اور مثبت گفتگو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ ہونے چاہئیں، یعنی ہمیں ہمیشہ نرم اور خیر خواہانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ خلاصہ اسلامی نقطۂ نظر سے ابلاغی مہارتیں ایک اہم اور بنیادی صلاحیت ہیں جو ہماری ذاتی، سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں ابلاغ کی بہترین تعلیمات ملتی ہیں جو ہمیں نرمی، حکمت اور اخلاقیات کے ساتھ بات چیت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم دور حاضر میں فن گفتگو کی مہارت کے حوالے سے چند مشورے دیں گے
جس پر عمل کر کے امید ہے آپ اپنی ذات میں اعتماد محسوس کریں گے، بلکہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اور شمولیت۔ جب کبھی آپ کسی نئے گروہ کی گفتگو میں شامل ہوں تو فوراً کوئی نئی بات نہ چھیڑیں، بلکہ ان لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لائیں۔ فوراً کوئی نئی بات چھیڑنے سے لوگوں کی گفتگو میں بے جا مداخلت ہوتی ہے اور کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی حلقے میں بہت سے آدمی ہوں تو سب سے مخاطب ہو کر باتیں کریں، صرف ایک شخص کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ اپنے چہرے اور نظروں کا رخ بھی سب کی طرف کرتے رہیں۔ گرمجوشی سے گفتگو میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو سب پر حاوی کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ دوسرے لوگوں کو بھی باتیں کرنے کا موقع دیجیے۔ گفتگو کے دوران سب سے خراب رویہ اس شخص کا ہوتا ہے جو ہر ایک پر اپنی فوقیت جتانا چاہتا ہے۔ گفتگو کے وقت کوئی اختلافی مسئلہ یا کوئی ایسی بات ہرگز نہ چھیڑیں جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ دوسرے لوگوں کے کاروبار یا پیشے پر تنقید نہ کیجیے کیونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ گفتگو میں توجہ اور احترام۔ گفتگو کرتے وقت کسی دوسرے شخص کے پرائیویٹ مسائل کو چھیڑنے سے اجتناب کیجیے۔ کبھی کبھی بچوں کو بھی اپنی بات چیت میں شامل کیجیے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ بعض لوگ بچوں کو مطلق منہ لگانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے بات کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ ان کے مسائل میں دلچسپی لیجیے اور ان کی گفتگو سے لطف اٹھائیے۔ گفتگو کے دوران حسن ضرورت اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی لائیے۔ کہتے ہیں یہ مسکراہٹ بہت سے مسائل حل کر دیتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ گفتگو کا انداز اور لب واللہجہ۔ لب واللہجہ اور ٹون کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ گفتگو کرتے وقت اگر آپ کے دانت صاف ہوں، چہرہ دھلا ہوا ہو، بال سنورے ہوئے اور کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ کا کھڑے رہنے اور بیٹھنے کا انداز پر وقار ہو تو اس سے زائد از ضرورت فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ باہمی تعلقات اور میل جول۔ احترام اور تاثر۔ لوگوں کے متعلق شکایات ہوں تو تحریر کر لیجیے اور پھر سوچئے کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا لوگوں کو آپ کے متعلق بھی یہی شکایات پیدا ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر صبر سے کام لیجیے۔ گفتگو میں مخاطب کے ذہن، تہذیب اور علم کا لحاظ ضرور رکھیے۔ مخاطب کا اگر مختصر تعارف ہو جائے تو بہتر ہے۔ تعاون اور تفہیم۔ کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے اپنے ہم جنس کے بائیں کاندھے پر ہاتھ ضرور رکھیے اور پھر گفتگو کیجیے۔ کہتے ہیں سیاسی میدان میں تو مخالفوں کو اپنا بنانے میں بہت کارآمد ہتھیار ہے۔ تکیہ کلام۔ گفتگو کے دوران میں تکیہ کلام کو استعمال مت کیجیے بلکہ اس کی عادت ہی ختم کر دیجیے۔ اس کے باعث گفتگو مضحکہ خیز بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ میرا مطلب ہے کہ سمجھے میری بات اور یعنی کہ وغیرہ الفاظ کو ترک ہی کر دیجیے۔ آپ اس بات پر اعتماد رکھے کہ اب جو بات کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے، اور سامنے والے پر اعتماد رکھے کہ وہ بھی آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہے۔ مؤثر بات چیت۔ سماجی میل جول۔ دوسرے کی بات نہ کاٹیے، پہلے اسے کہنے دیجیے اور پھر حسن حال اس کا جواب دیجیے۔ بہترین گفتگو کرنے والے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلے دوسروں کی باتیں خوب سوان لیتا ہے، پھر ذہانت کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور ہاں، جب دو آدمی کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں اور جب تک وہ گفتگو ختم نہ کر لیں اب بیچ میں نہ پڑیے۔ اگر بہت ہی اہم کام ہے تو پھر اجازت ضرور لے لیجیے۔ اپنے آپ کو غصے میں مت لائیے۔ جب کھڑے ہوں اور غصہ آئے تو سنت رسول ان پر درود اور سلام ہوں کے مطابق بیٹھ جائیے یا خاموش ہو جائیے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ عام فہم معلومات۔ اخبارات کا مطالعہ آپ کو عام ماحول میں گفتگو اور تبصرہ کرنے کا اچھا مواد فراہم کرتا ہے۔ گفتگو میں مخاطب کے ذہن، تہذیب اور علم کا لحاظ ضرور رکھیے۔ مخاطب کا اگر مختصر تعارف ہو جائے تو بہتر ہے۔ احترام اور وقار۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیے اور ان کی گالی اور غیبت سے بچیے۔ گفتگو اور بیٹھنے اور سوار ہونے کے وقت وقار ہونا چاہیے۔ نبی مہربان ان پر درود اور سلام ہوں کے مطابق جبکہ لوگ اب ارد گرد کثرت سے بیٹھے ہوئے تھے، وقار کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ شائستگی اور آداب۔ بہترین رویے بھلائی کی مدافعت احسن طور پر کیجیے۔ اگر لوگ گفتگو کے دوران میں یا کسی اور موقع پر آپ کے ساتھ احسان کریں تو ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر طاقت ہو تو بدلہ دیجیے۔ نبی مہربان ان پر درود اور سلام ہوں نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مسکراہٹ اور خیر مقدم۔ کثرت سے السلام علیکم کہیے۔ اپنے محلے اور ماحول میں بھی اس سے عزت اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے منہ پر ان کی تعریف نہ کیجیے۔ جدید دور کے آداب۔ ٹیکنالوجی کا استعمال۔ دور جدید کی ایجادات کا بھرپور استعمال سیکھیے اور کیجیے۔ اس سے سہولت حاصل کیجیے۔ اسے دعوت دین کا ذریعہ بنائیں۔ واٹس ایپ، وائبر، فیس بک، فیس ٹام، اسکائپ اور دوسری ایجادات آپ کے دعوت دین کے کام کی معاون ہوں۔ ان ایجادات سے گفتگو بھی کی جاتی ہے اور ان ایجادات کے استعمال کے اپنے آداب ہیں، انہیں سیکھنے کی کوشش کیجیے۔
دعا اور اخلاق اپنے لیے یہ دعائیں ضرور کیجیے کہ اللہ تو نے مجھے اچھے انداز سے پیدا کیا، اب تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، اور اے اللہ تو مجھے علم کی دولت سے غنی کر دے اور زینت دے مجھ کو بردباری کے ساتھ، اور مجھے عزت دے تقوی کے ذریعے، اور سجا دے مجھ کو صحت سے۔ اب ہم گفتگو کریں گے کہ گفتگو کی مہارت حاصل کرنے کے طریقوں پر۔ اچھی گفتگو کی مہارت سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے چند مشورے اور طریقے یہ ہیں۔ سننے کی مہارت، خاموشی سے سننا سیکھیں، گفتگو میں بہترین سننے والا بنے۔ دوسرے لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان کی بات کو مکمل ہونے دیں۔ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ خود اعتمادی پیدا کریں، اپنی بات کو اعتماد کے ساتھ پیش کریں۔ خود پر یقین رکھیں کہ آپ کی بات اہم ہے اور اسے سننے والے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ صاف اور واضح گفتگو کریں، اپنی بات کو صاف، واضح اور سادہ الفاظ میں بیان کریں تاکہ سامعین آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ غیر لفظی اشاروں کا استعمال کریں، جسمانی زبان یعنی باڈی لینگویج، ہاتھوں کے اشارے، چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کے اشاروں کا درست استعمال کریں تاکہ آپ کی بات کا اثر بڑھ جائے۔ مناسب سوالات پوچھیں، گفتگو کے دوران مناسب سوالات پوچھیں تاکہ آپ کو بات کو سمجھنے میں مدد ملے اور سامعین کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع ملے۔ ہمدردی کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی مشکلات کو سنیں اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انگریزی کا اندسہ، اگر دو آمنے سامنے والے افراد کے درمیان ہو تو ایک اسے 9 اور دوسرا 6 پڑھے گا۔ دونوں اپنی اپنی صورت حال میں صحیح ہیں۔ اسی انداز سے صبر سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننے کی بھی کوشش کریں۔ مثبت رویہ اپنائیں، ہمیشہ مثبت اور دوستانہ رویہ اپنائیں۔ دوسروں کی تعریف کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ مطالعہ کریں اور مشق کریں، اچھی ابلاغی مہارتیں سیکھنے کے لیے مختلف کتابیں پڑھیں، آرٹیکلز کا مطالعہ کریں اور مشق کریں۔ اپنی گفتگو کی مشق کریں اور آئینے کے سامنے اپنی بات کہنے کی کوشش کریں۔ آرا حاصل کریں، اپنے دوستوں، خاندان والوں یا ساتھیوں سے اپنی گفتگو کے بارے میں آرا لیں۔ ان کی آرا سے سیکھیں اور اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں۔ زبان اور لہجے کی درستگی پر توجہ دیں، اپنی زبان اور لہجے کو بہتر بنائیں۔ مختلف زبانوں اور لہجوں کا مطالعہ کریں اور اپنی زبان کی مہارت کو بہتر بنائیں۔ کلاسز اور ورکشاپس میں شرکت کریں، مختلف ادارے ابلاغی مہارتوں پر کلاسز اور ورکشاپس منعقد کرتے ہیں۔ ان میں شرکت کریں اور ماہرین سے سیکھیں۔ پریکٹس اور مستقل مزاجی، ابلاغی مہارتیں سیکھنے کے لیے مسلسل پریکٹس کریں اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ مستقل مشق سے آپ کی مہارتیں بہتر ہوں گی۔ اچھی ابلاغی مہارتیں سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے سننے کی مہارت، خود اعتمادی، صاف گفتگو، غیر لفظی اشارے، مناسب سوالات، ہمدردی، مثبت رویہ، مطالعہ، آرا، زبان اور لہجے کی درستگی، کلاسز اور ورکشاپس میں شرکت اور مستقل پریکٹس بہت اہم ہے۔ ان تمام طریقوں کو اپنانے سے آپ اپنی ابلاغی مہارتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کے فن میں مہارت کے لیے ہماری کتاب شاہراہ زندگی میں 5 مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کتاب شاہراہ عافیت میں بھی کچھ ادوات ہیں۔ یہ کتابیں اب PDF کی صورت میں بشیرجمعہ.com پر تحفہ میں میسر کر دی گئی ہے۔ آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے افراد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اختتام، اگر آپ کو یہ گفتگو مفید محسوس ہوئی ہے تو پھر آپ اسے معاشرے میں شیئر کریں۔ اگر آپ ممبر اور محراب کے امین ہیں تو اس تقریر کے اشارات کے پیش نظر اسے بہتر دینی انداز میں پیش کریں۔ اگر آپ کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں تو پھر اسی انداز سے اس کا بہتر ورژن تیار کریں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اپنے طالب علموں کو اس فن کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو یاد رکھیں، اپنی دولت کے غرور میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ یاد رکھیں، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں غرور اور تکبر عروج پر ہے۔ ہر ایک کو اپنی دولت، گاڑیوں، عہدوں اور خاندانوں پر ناز ہے۔ ان مٹی کے پتلوں نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں کفن کے خریدار کے طور پر آئے ہیں، باقی مال، جمال، کمال اور یہیں رہ جائے گی۔ صرف قال اور امال کلاؤڈ میں سٹور ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں امال کی سزا میں تو شاید تاخیر ہو جائے، مگر قال یعنی بولنے اور گفتگو کی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے قول میں تکبر شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ رب کو سخت ناپسند ہے، اور کوشش کریں کہ ہماری گفتگو جنت کی طرف جانے والے راستوں کی طرف لے جائے، نہ کہ دوزخ کی کھائیوں میں دھکیلنے والی ہو۔ سامعین سے درخواست ہے کہ اگر آپ محافظین قوم، پولیس، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں سے واقف ہیں تو انہیں بھی قومی تحفہ کے طور پر یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان میں عاجزی آئے اور وہ اپنے آپ کو رومانیہ کے چاؤشسکو اور بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے حشر سے بچا سکیں۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو علم، عمل، اخلاص اور عاجزی کا سبق دیتی ہے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز۔ ہماری دوسری ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر انگریزی میں بشیر جمعہ تلاش کریں۔